کے لیے مجھے کچھ پیسے ویسے بھی چاہیے ہوں گے اس پہ کام کرنے کے لیے, مجھے اپنا گزارا کرنے کے لیے کچھ میری نیڈز بھی ہوں گی, لیکن میری زندگی کا جو مقصد ہے میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. اور کمانا ٹھیک ہے, کمانا میری زندگی کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے, میں کماتا بھی ہوں, لیکن میری زندگی کا ایم کمانا بن جائے, یہ ہے ٹریپ, یہ ہے پرابلم. اس لائف کو کہتے ہیں میننگ لیس لائف. سمجھ لیجئے, اب اس جملے کی زد میں اگر دادا جان آ رہے ہوں, ابو جان آ رہے ہوں, امی جان آ رہے ہوں تو بہت معذرت, لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں کمانے کو اپنا مقصد بنا لوں گا تو یہ معنویت زندگی کی ختم ہو جائے گی, میننگ فل نہیں رہے گی لائف. بلکہ زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. کمانا ٹھیک ہے, ایک ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کماتا بھی ہوں. یہ بات سب سے اہم ہے, ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی کے اندر کیریئر ہے, کیریئر زندگی نہیں ہے. یہ بہت اہم بات. دوسری بات جو بہت اہم ہے, آپ نے کبھی ہسٹری میں, جب آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی, رومنس کے بارے میں پڑھا ہوگا, گریک کے بارے میں پڑھا ہوگا, آپ نے مختلف تہذیبوں کے بارے میں پڑھا ہوگا, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی عرب سوسائٹی کے بارے میں پڑھا ہوگا, اور آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ اس میں سلیوری تھی, سلیوز ہوتے تھے, اور سلیوز دوسروں کو تحفے میں بھی دیے جاتے تھے. اور بلکہ اب آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ جہیز میں بھی سلیو لے کے آتے تھے لوگ, مطلب سلیو جو ہے وہ جہیز میں بھی ملتے تھے, مطلب سلیو ایک غلام ہوتے تھے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید غلامی, سلیوری دنیا سے ختم ہو گئی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے, سلیوری کی شکل تبدیل ہوئی ہے. آج کی دنیا میں سلیوری کی جو جدید شکل ہے اسے کارپوریٹ جاب کہتے ہیں. ہتھ کڑی کی بھی شکل تبدیل ہوئی ہے, ہینڈ کف جسے ہم کہتے ہیں. جو جدید ماڈرن ہینڈ کف ہے اسے موبائل فون کہتے ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ غلامی ختم ہوئی ہے. کارپوریٹ جاب از دا ماڈرن فارم آف سلیوری. پوائنٹ یہ ہے, آپ کی زندگی میننگ فل اس وقت ہوگی جب آپ اپنی ٹرمز پر کسی جاب کو ایکسپٹ کریں گے. اور اپنی ٹرمز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 5 سطحوں پہ تعلق نہیں نبھا پائے, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, یعنی 5 ڈائمنشنز ہیں ریلیشن شپ کی, اور 5 ڈائمنشنز پہ اگر ہم اپنا تعلق نہیں نبھا پائے تو ہم بامعنی زندگی نہیں گزار رہے. اور جسے ہم خوشی کہتے ہیں, خوشی کا شیڈو بھی نہیں ہمیں ملا ہے. خوشی جو ہے نا, وہ کون آئس کریم کھانا خوشی نہیں ہوتی. کون آئس کریم, خوشی جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. خوشی بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے. خوشی جو ہے, خوشی وہ ہے جس کی یاد بھی آپ کو خوش کر دے. زندگی کا وہ لمحہ جس کی یاد آپ کو یاسیت میں اور محرومی میں اور حسرت میں مبتلا کر دے, وہ خوشی نہیں ہے. خوشی وہ ہے جس کی یاد بھی آپ کو خوش کر دے. خوشی وہ چیز ہے, اور خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. تو یہ جو کارپوریٹ جاب ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے. مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو جاب نہ ملے اور آپ اپنا کام کریں. ہماری سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بائی چوائس اپنا کام کرتے ہیں, دوسرے وہ ہیں جنہیں اپنا کام کروانے کے لیے یا تو جاب نہ ملے یا بہت بری ملے تو مجبوراً اپنا کام کرتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ خدا کرے کہ آپ اپنا کام, آپ سیلف امپلائڈ ہوں اور اپنی ٹرمز پر سیلف امپلائڈ ہوں. اور اپنی ٹرمز پہ سیلف امپلائڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ٹرمز پہ سیلف امپلائڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں جس مقصد کے لیے آپ کو زندگی ملی تھی نا,
آپ کی زیادہ انرجیز، آپ کا زیادہ ٹائم اس مقصد کو سمجھنے، اس مقصد کو سرو کرنے میں لگے. کمانا وغیرہ بیچ میں درمیان میں آتا رہے، بس ٹھیک ہے، کچھ کماتے بھی ہیں. اور 5 ڈائمنشنز پہ ریلیشن شپ نبھانے کی آپ کے لیے ممکن ہو. ریلیشن شپ کی 5 ڈائمنشنز. پہلی ڈائمنشن ہے اپنے ساتھ تعلق. اپنے ساتھ تعلق. اپنے ساتھ تعلق اس وقت ملتا ہے، اس وقت بنتا ہے جب آپ کو فری ٹائم ملتا ہے، جب آپ کو سولیٹیوڈ ملتا ہے، جب آپ کو مومنٹس آف ریفلیکشن ملتے ہیں، جب آپ کو تنہائی کاٹتی نہیں ہے، جب آپ اپنے ساتھ وہ والا مکالمہ کر سکتے ہیں جس سے آپ ڈی مورلائز نہ ہوں، اپنے آپ کو کنڈیم نہ کریں، اپنے آپ کو، یعنی وہ انٹرنل ڈائلاگ جو میری سیلف کریکشن کے پروسیس کو انیبل کر دے، وہ اپنے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ سے ملنا، اپنے آپ کو ٹٹولنا، اپنے ساتھ وقت لگا کے اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے معاملات، اس کو بہتر کر لینا. یعنی ایک انسان کو بہت غصہ آ رہا ہے، اس نے اپنے ساتھ وقت لگایا، الحمدللہ اس کا غصہ کم ہو گیا. ایک انسان چڑچڑا ہے، اس کو اپنے ساتھ وقت لگانے کا موقع ملا، اب وہ کافی اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا. اپنے ساتھ تعلق، اپنی ریکٹیفیکیشن کا خود سے چلنے والا پروسیس، اپنے ساتھ تعلق، پہلی ڈائمنشن. دوسری ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق. تو اپنے جو ہیں وہ فیس بک پہ نہیں ہوتے بھائی، اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں. اسی مکان کو جس میں 2-4 لوگ اور بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ جب تعلق بنتا ہے تو وہ مکان گھر بن جاتا ہے. نہیں تو وہ، یعنی کارپوریٹ جاب نے میاں بیوی کو روم میٹ کی سطح پہ گرا دیا. یہ بیڈ شیئرنگ کرتے ہیں، یہ روم شیئرنگ کرتے ہیں، یہ رفیق حیات تھوڑی ہیں. یہ 4 آنکھیں ایک ہی طرح سے تھوڑی دیکھنے کا فن جانتی ہیں. یہ تو ہر آدمی کی 2 آنکھیں 2 دکھاتی رہتی ہیں چیزوں کو. یہ تو کبھی کچھ سمجھتا ہے، کبھی کچھ سمجھتا ہے. 4 آنکھیں 4 تصویریں پیدا کر رہی ہیں. رفیق حیات وہ ہوتا ہے جس کی 2 آنکھیں اور میری 2 آنکھیں، ہم چاروں، یہ 4 آنکھیں ایک منظر پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اسے رفیق حیات کہتے ہیں. ایسا کہاں اچیو ہوا؟ یعنی کیریئر کی دوڑ نے میرے بچے کو میرے دودھ سے محروم کر دیا. کیریئر کی دوڑ نے میرے بچے کو ڈے کیئر کی سیریں کرائیں. کیریئر کی جاب نے میرے بچے کو ممتا کی بجائے میڈتا کا لطف دیا. کمال نہیں ہے؟ کمال ہے. مطلب ہماری جہالت کی کوئی انتہا نہیں. تو تعلق، پہلا ڈائمنشن ہے اپنے ساتھ تعلق. دوسرا ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق. تیسرا ڈائمنشن ہے دوسروں کے ساتھ تعلق. چوتھا ڈائمنشن ہے اپنے کے ساتھ تعلق. اور 5واں ڈائمنشن ہے فطرت کے ساتھ تعلق. آپ اس کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن یہ 5 ڈائمنشنز جب تعلق کی استوار ہو جاتی ہیں، جب میں 5 ڈائمنشنز میں ریلیشن شپ کی کوالٹی کو اچیو کر لیتا ہوں، تو میری زندگی صحیح معنوں میں بامعنی ہو جاتی ہے. جب میں یہ ڈسکور کر لیتا ہوں کہ مجھے زندگی ملی کیوں تھی، اور میں 5 لیولز پہ 5 ڈائمنشنز میں اپنی ریلیشن شپ مینٹین کرتا ہوں، تو میری زندگی بامعنی ہوتی ہے. باس کے ساتھ اچھی بنا سکنے سے زندگی بامعنی نہیں ہوتی. مارکیٹ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ چالاکی سیکھ لیں. آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ڈیپ ہو جائیں. بہت فرق ہے اس بات میں. یعنی آپ چالاک ہو جائیں، اس سے زیادہ ضروری آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ گہرے ہو جائیں. گہرے کیسے ہوتے ہیں؟ غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے، سوچنے سے، اپنے آپ سے سوال کرنے سے. اس کی توفیق ہمیں ہوتی ہی نہیں. ہم تو پتہ نہیں کہاں
بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر کا جو ایشو ہے ہمیں ضرور یہ کرنا ہے کہ اپنے معاشی مستقبل کے لیے کچھ سوچنا ہے. ہمیں اپنے اکنامک فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے جس کمپیٹنس کی ضرورت ہے وہ حاصل کرنی ہے. لیکن یہ کام ایمان کی کاسٹ پہ نہیں کرنا, یہ کام زندگی کی معنویت کی کاسٹ پہ نہیں کرنا, یہ کام ریلیشن شپ کی کاسٹ پہ نہیں کرنا. یہ بات واضح ہوتی ہے. اب میں کچھ پریکٹیکل چیزیں آپ سے اور شیئر کروں گا جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کام کیسے کریں, یعنی اب ہم ذرا پریکٹیکل کیریئر, ایک میننگ فل لائف کے ساتھ کیریئر کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں, کیسے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں 3 میجر سجیشنز ہیں یا 3 پوائنٹس ہیں, اور پھر ہر پوائنٹ کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے, وہ جو 3 پوائنٹس ہے پہلے میں ان 3 پوائنٹس کی آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں, پھر اس کی میں ڈیٹیلنگ کر دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے اپنے اوپر یقین. اپنے اوپر یقین پیدا کیجیے. دوسرا پوائنٹ ہے خدا پر یقین. اور تیسرا پوائنٹ ہے ایک ایسے کیریئر ویژن کو ڈیولپ کرنا جو میننگ فل لائف کو پروٹیکٹ کرے. لائف کی میننگ فلنس جس کیریئر ویژن سے ڈینجر میں چلی جاتی ہے اس سے بچیں, لائف کی میننگ فلنس جس کیریئر ویژن سے انیبل ہوتی ہے اس کی طرف جائیں. تو 3 پوائنٹس ہیں, اپنے اوپر یقین, خدا کے اوپر یقین, اور ایک میننگ فل کیریئر ویژن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش. اب ان تینوں پہ تھوڑی تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں. اپنے اوپر یقین سے کیا مراد ہے؟ جب میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اوپر یقین کریں تو اس سے میری مراد کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بہت سنا ہوگا یہ جملہ, بلیو ان یور سیلف. اپنے اوپر یقین کرو. کیا مطلب ہے اپنے اوپر یقین؟ اپنے اوپر یقین کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آئی کین, آئی ایم اور آئی ہیو, ان 3 فقروں یا فریزز کے ساتھ, یعنی ان 3 آئی کین, آئی ایم اور آئی ہیو کے آگے کوئی سینسیبل پازیٹو فریز ایڈ کر سکنے کی لیاقت آپ میں زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بلیو اپنے اوپر کرتے ہیں. بہت سے بچوں کا اگر میں آپ سے ایک صفحے پہ لکھ کے دوں آئی کین اور آگے نیچے لکھیں, کتنے لفظ اس کے آگے ایڈ کر سکتے ہیں آئی کین؟ تو ہمارے معاشرے میں بچوں کی بڑی تعداد ہے جو کہے گی آئی کین ڈو نتھنگ, یا وہ کہے گی آئی کین میک مائی پیرنٹس اینگری, آئی کین میک اے لاٹ آف فس. آئی کین کے آگے سینسیبل فریزز ایڈ کر سکنے کی صلاحیت, آئی ایم کے آگے سینسیبل فریزز ایڈ کر سکنے کی صلاحیت. آئی ایم, آئی کین, آئی ہیو. اگر آپ 50 کے قریب ہر ایک کے آگے ایڈ کر سکتے ہیں آئی ایم بیوٹیفل, الحمدللہ, آئی ایم انٹیلیجنٹ, آئی ایم وائس, آئی ایم بلیسڈ, آئی ایم کے آگے کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ آئی کین کے آگے کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ آئی ہیو کے آگے کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ اور وہ کتنا سینسیبل اور کتنا پازیٹو ہے, اور جو آپ ایڈ کر رہے ہیں اس پہ یقین کتنا ہے آپ کا, آپ اسے اون کتنا کرتے ہیں. یعنی یہ کام کسی ٹیوٹر سے بھی کروایا جا سکتا ہے, مطلب ایسا ہم جیسے اپنی زندگی کے بہت سارے کام آؤٹ سورس کر کے کرواتے رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ میں سے کسی کی امی کہیں اچھا بیٹا میرے ذہن میں ایک صاحب آ گئے, میں ان کے پاس تمہیں بھیجوں گی, وہ تمہیں بڑی جلدی 3-4 دن میں یہ تیاری کروا دیں گے. ممکن ہے کہ کوئی فیس بک پہ اسٹار نظر آئے اور وہ یہ کہے کہ بھائی ہم آپ کے بچے کو یہ کام کراتے ہیں, آئی ایم, آئی کین, آئی ہیو کے کام کرواتے ہیں, آپ ہمارے پاس بھیجیے, 4 دن میں یہ پورا کروا کے بھیج دیں گے. میں ایسی بات نہیں کر رہا, یہ وہ چیز ہے جو بچہ خود سے کرے گا بھائی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بلیف کرتے ہیں. خدا پہ یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ پہلا پوائنٹ ہے اپنے اوپر یقین, اور اس کے لیے میں نے یہ آپ کو ایک انڈیکیٹر دیا. خدا پر یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا پر یقین کرنے کے کم از کم 5 مطلب ہیں.
یعنی پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں اپنے اوپر یقین کریں، دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا پہ یقین کریں۔ خدا پہ یقین کرنے کا پہلا مطلب کیا ہے؟ خدا پہ یقین کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا یقین کریں کہ خدا چھٹی پہ نہیں جاتا، وہ آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ کیا خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟